صحابہ کرام اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے اپنے بعد کائنات کے اندر جس ہستی کو رکھا ہے کہ اس کے حقوق ادا کرو، وہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ وہ والدین ہے۔ اللہ تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، اپنے بعد فوراً جہاں کہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ذکر کرتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ والدین کا بھی ذکر۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، حسنہ کہیں آیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی، نیکی، بھلائی کیا۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں جہاں کہیں اپنا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر کیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا کتنی اہم ہے اللہ جل شانہ کی نظر میں۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے کہ مختلف اوقات میں عرض کیا گیا ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، سب سے زیادہ ہماری زندگی کے اندر مؤثر ہونے والی، ہماری زندگی میں اثر انداز ہونے والی چیزیں وہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ تو آپ بھی ادا کرتے ہیں، بلکہ اسلام کے مذہب سے ہٹ کر دوسرے مذاہب والے بھی ادا کرتے ہیں۔ ہے دنیا کے اندر خدا کے منکر بھی ہے، لیکن اکثر اور مذاہب کے اندر تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے نبی کی پیروی کی جاتی، تو مذہب اسلام سے ہٹ کر بھی اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ اسلام کے مذہب کے اندر اللہ جل شانہ اپنے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہے حقوق العباد، سب بندوں کے اوپر، سب بندوں کے، چاہے ایک آدمی، اس کا بھائی، اس کی بہنیں، اس کے گھر والی اور اس کے والدین اور اس کے اڑوس پڑوس، رشتہ دار، ملنے والے، استاد اور جتنے لوگ ہیں ایک آدمی کے ارد گرد، ان سب کے بارے میں اللہ جل شانہ بتاتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے یہ جتنے بھی مخلوق ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا سمجھو خاندان ہے، اور اللہ اپنے خاندان کے بارے میں لوگوں کو حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھائی کرو، بلائی کرو۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر آج کے دن میں بہت کم ہے اچھائی کرنا لوگوں کے ساتھ، ہر کوئی اپنی دنیا میں مست و مگن۔ دنیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی، یہ پیسے کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کی اہمیت کم ہے، بھائی کی، والدین کی حیثیت کم ہے، اس کی پیسے کی حیثیت زیادہ ہے۔ یہ آج کل حقیقت ہے ہمیں ماننا کہ ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ اپنے بھائی کو پیسے کی حیثیت سے دیں، اپنے والدین کو پیسے کی حیثیت سے دیں، اپنی بہنوں کو، گھر والی کو پیسے کی حیثیت سے، حالانکہ پیسہ آج ہے کل نہیں، تو سب کو پتا ہے۔ ایک بہت بڑا سرمایہ دار اچانک سا اس کا کاروبار کا نقصان ہوا، اللہ نہ کرے، لیکن جب ہو گیا، ہو جاتا ہے، پوری کمپنی کو آگ لگ گئی یا خدا نہ خواستہ ڈکیتی اس میں ہو گئی، کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، اچانک اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے، مال لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ قوم سبا کو ایسا کیا، ہمارے سامنے جتنے بھی اقوام قرآن مجید میں، اسی وجہ سے یہ جتنے بھی اقوام کا ان واقعات کا ذکر کیا وہ اسی وجہ سے، تاکہ اے لوگوں، امت محمدیہ دیکھو، جن کو مال دیا تھا ان کو ہم نے کیسے امتحان کیا، جن کو اولاد دیا تھا ان کو ہم نے کیسے امتحان کیا، جن کو مختلف صلاحیتیں دی تھی ان کو ہم نے کیسے امتحان کیا۔ یہ سارے کے سارے واقعات میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو قرآن مجید مختلف جو آیتیں ہیں نا، اے عقل والو لعلہم یتفکرون، فکر او کوا، سوچ او کوا، دا گردہ واقعات و دا قصے اس دی دا پارا عبرت دے، عبرت نمونہ دے، دا واقعات گورا خلق سنگا سوک چھے نبی غا پیروی کڑے دے، اتباع کڑے دے، اگر کامیاب تو قرآن مجید دیر رقم، قوم عاد لے لو، قوم سبا لے لو، قوم سمود لے لو۔ تو میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل حقوق العباد کے اندر ہم لوگوں میں اتنی کمزوری کہ آس پاس معاف کرنا، عزت دینا دوسرے کو، اخلاق، یہ چیزیں نہیں ہیں نہ گھروں میں، معاشرے گھروں میں جب ہوگا تو معاشرے میں ظاہر ہوگا نا۔ یہ شیخ پکور کے اوسو کہ دا گردا ارورونا کشر مشر مور پرار دا گردا دا شے استا پکی عزت احترام اخلاق دا صفات استا پیا آغا دا باندیم آغا شیان اشکار کیش دا گور دا پلار دیر محترم معزز آغا دی خلق تے سڑائی دی او دا زمانم دے رکھا۔ تو گھر کے اندر جب نہیں ہے نا تو باہر بھی نہیں، وہ کسی دوسرے کو ہم عزت تب دیتے جب پیسے والو، یہ معاشرے کے اندر ہے حقیقت۔ جب سڑے چیز مالدار دے، سرمایہ دار دے، آغا تا مجھ عزت ورکو، احترام ورکو، اخلاق سرا مجھ آغا سرا سلوک کو، کہ نہیں سڑے غریب دے، مسکین دے رقم مال و شیان نہ لرے، آغا تا مجھ بالکل سلام ہم ناچا، دا حقیقت دے، اس مجھ دا حقیقت دا بیا منو تسلیم کو، دا اعتراف کو، چیز غلطی اخپل سوک منی بیا آغا اصلاح کیجی، شوک چی من نہ منی بالکل دا غلطی اسماک نستا، بیا سنگا بیا آغا اصلاح کیجی، بیا سنگا قرآن و حدیث باندے عمل آغا کئی۔
تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس پر سب سے زیادہ جو میں نے پہلے مستقل بات کی ہے، اس پر سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتا ہے وہ ہمارے اولاد کی تربیت. دغه څنګه جوړیږي دغه شیان چې اخلاق، عزت، معافی، درگذر. یو سړی استا احترام نه کړی دی، سلام نه واچولی دی، هغه زړه کې مه کښېږده، معاف کوه. والعافین عن الناس، قرآن مجید کې نه راځي معاف کوه. مطلب نبی صلی الله علیه وسلم خپله وایي زموږ ایمان دی. بیا څنګه ایمان دی زموږ چې وایو مسلمانان دی، نبی صلی الله علیه وسلم امت دی، غلامانان دی، لیکن بیا هم نبی صلی الله علیه وسلم حدیث باندې موږ عمل نه کوو، بیا دا څنګه مسلمانی دی، دا څنګه ایمان دی؟ حدیث دغه دی، څوک چې د دنیا کې هغه بل معافي کوي، بل سړی ته معاف کوي، بالکل درگذر کوي، خپل زړه کې نه چې بھائی دا زما احترام نه کړی دی، سلام نه اچولی دی. څوک چې معافي کوي هغه قصور هم نشته، بیا معافي هغه خپل ورځي، بیا هلته معافي وکړه، بھائی زما سره بیا غلطي وسو، ستا عزت کې لږ کمی وسو، زه معذرت غواړم. څوک چې دې رقم کې قصوروار هم نه، بیا هم هغه عزت کې لږ هم کمی راغلی و، ما خپل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل وایي، دا حدیث دی، ما په محشر میدان کې قیامت کې هغه ته عزت درکوم چې اگر کچیرې هغه عزت کی کمی راځي نه راځي. تو یہ باتیں ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کو عزت دیں. میں نے کہا کہ یہ عزت، اخلاق، معافی کب آئے گی؟ جب ہم گھر کے اندر پکور کی دا تربیت برابر کو اولادونا مور پلار اغمدار کم کے معافی، درگزر، اخلاق، عزت، کشرتا آگا عزت رکھے، مشرتا آگا عزت رکھے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگ جب گھر میں کریں گے تو باہر یہ چیزیں ہوں گی. ہم لوگ گھر میں نہیں کرتے تو باہر یہی ہے. پیسے کی عزت ہے، لوگوں کی عزت نہیں. آج کہ جتنا بڑا عظیم شخص ہے، وہ جتنا بڑا جو ہے نا درگزر کرنے والا ہے، آج معاف کرنے والا ہے، بڑا اس کا سینہ ہے، اس کی کوئی عزت نہیں. ہم لوگ صرف پیسے کی عزت دیکھتے ہیں. یہ بہت خطرناک. یہ مسئلہ د څنګه بیا حل کیږي؟ دا مسله ډیر کم حل کیږي. ما مخکې ویلي دی پرون څلور زما خیال جمعه وسو دغه باندې ما خبر کړی دی چې خپل اولادونه تربیت ورکړه، شټ تربیت ورکړه، پرېږدې دا معاشره دا خلق کې اوس دا خو زمانه تبدیله دی، دې رقم نه کیږي. نه خپل تربیت ورکړه. زموږ استا ایمان دی نه، قرآن و حدیث سچ اور حق دی، بس هغه رقم ته تربیت ورکړه. بس استا وعده قرآن مجید کې سوې دی، هغه ازما او استا بدله الله پاک راکړي. بس ختم. خلق سره نا امید سره خلق سره بدله ما اخه، هغه نه ورکولی سه، هغه خپل مجبور دی. ایسا ہے ایسے. میں عرض کر رہا تھا آج کے بیان کے اندر سب سے زیادہ اللہ جل شانہ نے اپنے بعد والدین کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا حق ادا کرو. اللہ تشرکو باللہ، اے خلق وګوره شرک مکوا، اللہ سرا شریک مجوڑوا. بیا چې شویل دی وبالوالدین احسانا. شرک بعد غټه حکم، عظیم حکم چش دے. پہلا حکم شرک نہیں کرو، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک. چیر دے منز چیر دے اور زکوٰۃ حکم چیر دے، اللہ تعالیٰ دا خبر نہ دکڑی دے شرک بعد. اور روزہ نہ بیان کر دے، اقبل سے بیان کر دے، لیکن اقبل حق بعد سو کا بیان کر دے تلار. اللہ تشرکو باللہ، شرک مت ٹھہراؤ، اور کیا کرو؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک. تو کائنات کے اندر سب سے زیادہ حقوق میں میرے دوست کا حق ہے، میرے مقتدی کا حق ہے، میرے امام کا حق ہے، میرے استاد کا حق ہے، میرے گھر والوں کا حق ہے. ان سب میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آج معلوم ہو گیا آپ کو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے جس کا بندوں کے اندر حقوق بیان کیے، والدین، ازما و استا پلار مور. دغا حق دیر زیادہ دے حقوق العباد کا سلسلہ سب سے زیادہ حق اس کا. تو پہلی بات ہوگی کہ بھائی اتنا اہم ہے اللہ جل شانہ کے نزدیک والدین کا حق. یہ دے والدین. اب والدین پر میں آ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں کیا ہو. دوسری بات، یو نور شیمستا پا مور او پا پلار مابینس کی اگر دوارا برابر حق لری، بیا ہم مور غم اگا حقوق راغلی دی پا حدیث کی، او اگا پپشو چشکے اگا کی جنت دے، دا مشواورو نا، اس کے قدموں تلے جنت ہے. اور ما دعا دیر اثر لری مور دعا ادے رقم شانستا. لیکن علماء کرام وائے کہ دا پلار نستا، پلار دغا محبت او دغا حق سنگ دے. اگر یہ مثال درکڑے دے، ایک مثال بتایا ہے کہ والد کی محبت اور ماں کی محبت کے درمیان فرق کیا ہے. ماں کی محبت بہت زیادہ ہے. ماں چاہتا ہے میرا بیٹا کھائے پیے اور اس کو سردی نہ لگے، اس کو گرمی نہ لگے، اس کی سہولیات برابر ہو. مور دغا وائے
خړل شی برابر اوسو دا ازما زامونو او چشل شی هغه تګرمین او یخ نو مطلب ډیر کم شیان هغه خیال ساتي څوک مور دغه شیان چې ما مش خپل استرک سره وینو ان چیزوں کو جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کا خیال کون رکھتا ہے ماں جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بہت اہم نقطہ ہے ان کا خیال رکھتا ہے والد اس کا مثال علماء کرام نے یوں بیان کیا ہے کہ جب خدا نخواستہ والد فوت ہو جاتا ہے والد فوت ہو جاتی ہے بالفرض فوت نہ ہو بالفرض کسی سفر پہ گیا ہو اب ایک بیٹا ہے وہ تو صبح شام دیکھتا ہے یار مور جو ہے نا کتنا میرے ساتھ محبت کر رہا ہے ماں کتنا محبت کر رہا ہے کھلا رہا ہے میرا کوئی کام ہو جائے والد سے زور سے پیسہ لے کر کس کو دے رہے ہیں اولاد کو دے رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یار والدہ مور ماں جو ہے نا زیادہ محبت کر رہا ہے والد نہیں کرتا یہ ذہن میں ہے نا کہتا ہے جب یہی والد سفر پہ جائیں خدا نخواستہ اس کا جو سایہ ہے آپ کے اوپر ہے آپ کو پتہ نہیں جب وہ سایہ دور ہو جائے تو اس کی محبت آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی اس کی محبت محسوس کی جا سکتی ہے جب وہی والد نہ رہے تو لوگ آپ کو جو باتیں بتائیں گے رشتہ دار آپ کو باتیں بتائیں گے اس کے علاوہ گھر کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آئے گی اب پتہ چلے گا کہ یار والد تھا مجھے نہ گھر کے ٹماٹر کا پتہ تھا نہ سبزی دال اور گوشت کا پتہ تھا نہ راشن کا پتہ تھا نہ اپنے لباس کا پتہ تھا نہ اپنے جوتوں کا پتہ تھا نہ اپنی ٹوپی کا پتہ تھا سار دگر دشیان پلار خورکے اگر راوڑی لیکن استاتا ازماتا اس اگر ٹائم خیال نہ ہو کچھیرے والد صاحب پلار مرسو یا یو سفر تتلو اگر بات استا پا کندہ کی استا پا اگر کے ذمہ داری رازی بیا اگر ٹائم مجھتا محسوس کو کہ پلار سنگ گھٹ ایسے ہی نہیں تپوس ہوئی ازما خبر یہ بات میں بتا رہا ہوں علماء کرام نے فرمایا کہ ماں کی محبت مور آغا محبت آغا اولاد زامن خو اخبر استرک سروینی لیکن پلار آغا محبت آغا نوینی آغا ٹیم کی پلار نہ ہو بیا آغا ٹیم آغا محسوس کے یار واقعی تو یہ جو ہے نا کس کی ہے والد کی محبت ہے تو بہرحال ان دونوں کی والدین کی بہت بڑی محبت ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر بس ان کے لیے ہمیشہ دعا کرے رب ارحمہما دعا یاد ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے ازمجرب اے پروردگار دعا رہتا رحم اخبر رحموں کو ادا دعا رہتا پلارغا مور باندی اور پلار باندی اخبر رحموں کو ولی چے پہ کشنوال کی دغا مجھ باندی دیر رحم کرے دے دونوں رحم کرے دے مجھتا معلوم نہ دے سنگ از مجھتا پارا آگا تکلیفونا آگا مصیبتونا آگا پریشانیوں کرتا آگا برداشت کرتے ایک آخری واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اے پیر صاحب شیخ صاحب اب تو میں اپنے والدین کے حقوق سے فارغ ہو گیا نا کیونکہ آج میں نے والدین کو اپنے والدہ کو اپنے کندھے پر رکھ کے طواف دیا ہے اور پورا 7 چکر طواف دیا ہے صفا مروہ پہ لے کے گیا ہے پورا عمرہ کروایا ہے اپنے کندھے پہ بٹھا کے تو ابھی تو میں اس کے حق سے فارغ ہو گیا عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کیا کہتے ہیں او ایک رات جو آپ رات کے کسی حصے میں والدہ نے دیکھا کہ میرا بچہ پیشاب کیا ہوا ہے تو اس نے جو ہے نا آپ کو اٹھا کر اپنا گرم جگہ پہ سلایا خود اسے پیشاب کے اوپر سو گیا کہ میرے بچہ آرام سے سو جائے وہ ایک رات کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا تم کیا یہ والدین کا دوستو اپنے والدین کی قدر کرو یہ دنیا کے اندر ہے نا تو ان کی قدر کرو وہ چلے جانے کے بعد ہر کوئی قدر کرتا ہے کہ میرا ہاتھ سلامت ہے نا ہاتھ کو چھوڑے انگلی چھوٹی سی سلامت مجھے قدر نہیں ہے جب یہ یہاں سے نکل جائے زخمی ہو جائے اور ٹوٹ جائے اس کے بعد مجھے بہت بڑی قدر ہوتی ہے تو والدین کی قدر کرو والدین موجود چاہے جیسے کیسے ہیں سنگ چدے خشم کے بلا وجہ خشم کے برداشت ہو اگر ٹائم آگا برداشت کرے دے پکشنوال کی تو سنگ چی نخرے کرے دے سنگ آگا فرمائشوں نہ کرے دے اگر آگا برداشت کرے دے والدہ اس نہ کہ اس کو تو سمجھدار ہم دے شیان ہم استا سرائستا صلاحیت ہم استا خلاق ہم استا تعلقات ہم استا پیسے ہم استا گرد شیان آگا قابل کرے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک بندہ آ گیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا والد میرا پیسہ جو میں کماتا ہوں نا روزگار کا مقبل پیسے گٹوں اور گرد پیسے پلار اغواخ مستر پلار یا روپے ماتا ندر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ پیسے کماتے ہو کہاں سے کماتے ہو کہتے ہیں میں خود مزدوری کا تو کہتے ہیں مزدوری کے قابل تمہیں کس نے بنایا کہتے ہیں والدین نے تو کہتے ہیں تم خود اور تمہارا پیسہ تمہارے والدین کا ہے انت و مالک لی ابیک اخبل تھا وہ استا دا گٹل شیان دا گرد استا پلار کا دے استا خنا دے ولی چتا تا قابل کردے سوک مور پلار تربیت سوک ور کردے
اور دا شیان کرتے سوک جمع کردے دا قابل ہو سو کہ اس شیان کرتے نو دا خبر دے نن بیان خلاصہ چھے اللہ جل شانو اخپل حق بیان کول بعد سوکھا حق بیان کردے دے وبالوالدین احسانا چھے والدین دیر قدرمند ہستی دے مور پلار آغا حق ورکوا اول خبر دغا دے اور دویم خبر دغا دے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو نا والدین اگر زندہ ہے تو ان کی قدر کرو جتنی خدمت ہو سکے اور میں نے بتایا کہ جیسے کیسے آپ پہ بلا وجہ آپ کو ڈانٹتے ہیں تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے بھی بلا وجہ ان کو بہت تنگ کیا تھا نا بچپن میں تو آپ بھی آپ جو نا ان کو عزت دیں بھلے آپ ان کو ایک بات بسا اوقات غلطی ہوتی ہے والدین سے بہت غلطی ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں اس پر بھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ باتیں ہوگی اس پر تو آپ جو ہے نا برداشت کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھا سکتے ہیں آپ کو آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں شریعت ہے ہمارا حکم ہے شریعت کا مذہب اسلام کا بس اس پہ عمل کر رہے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے گا ختم اللہ کا وعدہ ہے نا اللہ کا وعدہ تو سچ ہے تو بس والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ولا تقل لهما اف نہ دا دیر کچھ نہیں شدی اف دا زي استر سویم مور پلار مخ کے دغم نہ ہوئے یعنی یہ بھی نہیں بولنا تو اگر زندہ ہے تو یہ ترتیب اگر فوت ہو گئے ہیں تو اس کے لیے علماء کرام نے بھی ترتیب شریعت نے پھر بھی آپ کے لیے راستہ کھولا ہے یار اس وقت زندہ تھے میں نے قدر نہیں کی ابھی کیا کروں کہتے ابھی آپ کے اس کے لیے سال ثواب ایک ہی سال ثواب دوسرا اس کے جو اخپلوانان ہیں اس کے رشتہ دار ہیں اس کے دوست ہیں اینڈی والان پلار کو ڈیر اینڈی والان آغا تا عزت ورکوا آغا اکرام کوا آغا تا ڈیر قدر نگاہ گورا او آغا تا مثال کے طور پر اختر باندے ملاقات ہو کوا یا دوا میاش بعد بیا ملاقات ہوگا بیا استا پلار استا مور روح خوشحال کیجی دا عمل استا چکیجی آغا استا مور پلار دا عمل باندے آغا روح خوشحال کی آپ ان کا روح جو ہے ان کو خوش کرنا ہے نا دنیا میں آپ نہیں کر سکے اب موت کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں ان کے خوش کرنے کا یہ طریقہ تو انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پر مزید بھی بات ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر